السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح، ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير، حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير، حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 78 سے لے کر 83۔ آیت نمبر 78 ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات کو اللہ سے جوڑ دیتے ہیں۔ آیت نمبر 79۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکمت اور پیغمبری دے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، جیسے کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ آیت نمبر 80۔ وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر نافرمانی کا حکم دے جبکہ تم مسلم خدا کے فرما بردار ہو؟ آیت نمبر 81۔ یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد وچن لیا تھا کہ جب آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت اور سمجھ بوجھ دی ہے، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق پشٹی کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ بات کہہ کر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو، گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ آیت نمبر 82۔ اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے۔ آیت نمبر 83۔ اب کیا یہ لوگ اللہ کی فرما برداری کا طریقہ یعنی اللہ کا دین چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں، حالانکہ آسمانوں اور زمینوں کی ساری چیزیں چاہے انچاہے اللہ کی فرما بردار مسلم ہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو اپنے عہد پیمانوں کو نہیں رکھتے ان کے لیے جو 5 سزا کل قیامت میں ہوں گی وہ بہت سخت ہے، کہ جو قسمیں کھا کر دوسروں کی زمینیں ہڑپ لیتے ہیں یا کسی بھی چیز کا قبضہ لے لیتے ہیں اور وہ اللہ کے عہدوں کو توڑتے ہیں، تو اگر کسی نے تھوڑی سی بھی ایسی حرکت کی اس کے لیے بڑی سخت سزائیں ہیں۔ پہلی بات تو اس میں آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، دوسرا اللہ تعالیٰ ان سے کلام ہی نہیں کریں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر کرم ہی نہ کرے۔ ایک تھوڑا سی دیکھو رحمت بھی ہو جائے کہ انسان نہیں بول رہا تو دیکھ لے، لیکن آگے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر ہی نہیں کریں گے، یہ سخت غصہ ہو گیا۔ اس کے بعد نہ ان کو پاک کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو 77 میں ہمارے لیے یہ عبرت گزری ہے کہ ہم بہت سوچ سمجھ کے اپنے عہد و پیمان کے لیے اور دوسروں کا حق نہ ماریں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ آگے آیتوں میں فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، یعنی کہ یہ جو یہود و نصارہ تھے یہ کیا کرتے تھے، جب یہ اپنی کتابوں کو پڑھا کرتے تھے تو زبان کو اس طریقے سے مروڑتے تھے، یعنی کہ اس طریقے سے ان الفاظوں کو ادا کرتے تھے کہ ایسا محسوس ہو کہ یہ کتاب ہی کا حصہ ہے اور
समझते भी थे सामने वाले, क्या समझते थे कि ये किताब ही का हिस्सा है, वमा हुआ मिनल किताब, ऐसा लगता था जैसे वो किताब ही का हिस्सा हो। वयक़ूलूना हुआ मिन इंदिल्लाहि, और वो ये कहते थे कि ये अल्लाह की तरफ से है। यानी कि कहना ये चाहते थे कि नजरान से जो एक फिरका आया था, जो एक वफद आए थे, वो 70 करीब लोग थे और उसमें थे ईसाई लोग। तो जब वो मदीना मुनव्वरा में ठहरे तो उनके साथ यहूदी भी मिल गए। तो यहूद और नसारा, तो ये क्या करते थे, ये अपनी किताबों को इस तरीके से पढ़कर सुनाते थे कि ऐसा महसूस होता था कि जैसे कि इनका किताब का हिस्सा हो। लेकिन जबकि वो जो बात बोल रहे होते या पढ़ रहे होते थे या सिखा रहे होते थे, वो उस किताब का हिस्सा नहीं होता, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से वो किताब का हिस्सा नहीं होता था। और वो क्या कहते थे कि ये किताब ही का हिस्सा है। वयक़ूलूना हुआ मिन इंदिल्लाहि वमा हुआ मिन इंदिल्लाहि, जबकि वो अल्लाह की तरफ से नहीं होता था। यानी कि कहना ये चाहते हैं कि इन्होंने अपनी किताबों में जो हेर-फेर किया, जो बदल किया, उसके बारे में ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने वो चीज़ें नाज़िल नहीं की, जो इन्होंने अपने ऊपर नाज़िल कर ली, जो चीज़ उन्होंने अपने ऊपर ले ली जी, किताब, और दूसरों को भी वो ये चीज़ सिखाते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ की ही मज़म्मत हो रही है कि ये लोग इस तरीके से अपनी किताबों को, यानी कि इंजील और ज़बूर जो इनके पास थी, उनको इस तरीके से पढ़कर सुनाते थे कि सामने वाले को ये लगता था कि ये किताब ही का हिस्सा है, वो ये गुमान करता था। और ये कहते भी थे, क्या कहते थे कि ये तो किताब ही का हिस्सा है, जबकि और अल्लाह की तरफ से, जबकि वो अल्लाह की तरफ से नहीं होता था। ना वो अल्लाह की तरफ से था, ना वो किताब का हिस्सा था। वयक़ूलूना अलल्लाहि कज़्ज़ब वहुम यअलमून, और देखें ये उस चीज़ में झूठ बोलते थे और ये इस चीज़ को जानते भी थे। यहाँ पे अल्लाह ताला आगे इसको बयान फरमा रहे हैं कि वो लोग जो बोल रहे हैं या वो जो किताब में हेर-फेर कर रहे हैं, वो एक तरीके से झूठी बात है, और वाक़ई झूठी, क्योंकि वो कुरान में से है ही नहीं, वो अल्लाह की तरफ से, मतलब उनकी किताबों में से है ही नहीं, अल्लाह की तरफ से जो भी उतरा उसमें से है नहीं, है ना? और वो इस चीज़ को जानते भी थे कि हम झूठ बाँध रहे हैं, ठीक है? और ये उस चीज़ का झूठ फैला रहे हैं जबकि वो उसको जानते थे। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई कि अल्लाह की किताब में तुम फेरो-बदल कर रहे हो, अल्लाह के हुक्म में तुम फेरो-बदल कर रहे हो, और इस पर कि तुम उस चीज़ को जानते भी हो, लेकिन फिर भी तुम क्या कर रहे हो, एक तरीके से धोखा दे रहे हो। तो अल्लाह की मखलूक को इस तरीके से ये लोग धोखा दिया करते थे। तो इसमें इनकी क्या अल्लाह ताला ने मज़म्मत फरमाई है कि ये जो तुम सब कर रहे हो ना, ये ना तो किताब का हिस्सा है, ना ही ये जो तुम पढ़ के सुनाते हो इनके सामने, ना ये मेरी तरफ से है। तो इसमें अल्लाह ताला यही फरमा रहे हैं कि ये यहूद और नसारा जब वहाँ से आए तो ये इस तरीके से मतलब अपनी किताबों को पढ़ा करते थे कि लोगों को ये गुमान हो कि ये किताब ही का हिस्सा है, बट वो किताब का हिस्सा नहीं था और ना ही वो अल्लाह की जानिब से था। और वो ये कहते थे कि ये अल्लाह की तरफ से है, और इतना झूठ बोलते थे कि जानते थे कि हम झूठ बोल रहे हैं, फिर भी झूठ बोलते थे, यानी कि अल्लाह का खौफ इनके अंदर बिल्कुल निकल चुका था। अब सेकंड आयत में जो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मा काना लिबशरिन अन युतियल्लाहुल किताब वल हिकमा वन नबुव्वता सुम्मा यक़ूलु लिन्नासि कूनू इबादन ली मिन दूनिल्लाहि। यानी कि अल्लाह ताला कह रहे हैं यहाँ पर आगे इनकी बात को ही बता रहे हैं कि किसी बशर के लिए, किसी इंसान के लिए, बशर बोलते हैं इंसान को, मा काना नहीं है किसी इंसान के लिए, अन यूति अल्लाह कि अल्लाह ताला उसको किताब भी दे, ठीक है, और हिकमत भी दे और नबूवत भी दे। ये तीनों चीजें अल्लाह ताला किसी इंसान को अता फरमा रहे हैं, और फिर वो लोगों से क्या कहे कि कूनू इबादन ली, यानी कि तुम मेरी इबादत करो अल्लाह के सिवा से। तो यहाँ पर ये जो बात है, ये जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ यहूदी और वो नसरानी जो लोग आए थे नजरान से, वो लोग गए, तो जब अल्लाह के रसूल ने इनको दावत दी इस्लाम की, जब इस्लाम की दावत दी तो ये लोग कहने लगे कि आप ईसाइयों को भी इस्लाम की दावत देते हैं, आप यहूदियों को भी इस्लाम की दावत देते हैं, आप मुशरिकीनों को भी इस्लाम की दावत देते हैं, भला कि आप ये चाहते हैं कि हम आपकी इबादत करने लग जाएं। नाउज़ुबिल्लाह, जैसे इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करनी शुरू कर दी, तो जिन्होंने ये बात रखी, जबकि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के रसूल का ऐसा कोई इरादा नहीं था और ना ही वो ये चीज़ चाहते थे। वो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अहद की तरफ लेना आते थे कि जो ये अल्लाह से कर कर आए हैं कि अल्लाह ताला हम तेरी इबादत करेंगे और अ, तेरी परस्तिश करेंगे। तो यहाँ पर जब इन लोगों ने ये बात की तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर इन आयतों के ज़रिए से ये फरमाया कि कोई भी इंसान के लिए ये ज़ेब नहीं देता, यानी कि मैं जिसको किताब भी अता करूँ, मैं उसको हिकमत भी दूँ। हिकमत से मुराद यहाँ पे सुन्नतें होती हैं जो अल्लाह ताला अपने बंदों को सिखाते हैं, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो भी वही, जितने भी नबी हैं उन पर जो भी वही नाज़िल हुआ करती है उसको कहते हैं। और नबूवत भी दूँ मैं उनको, ठीक है?
नबूवत यानी कि जो खबरें अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं और फिर वो इंसानों को क्या कहे, इंसानों से कहे जाकर कि कूनू इबादन ली, कि तुम मेरी इबादत करो, यानी कि मेरे बंदे बन जाओ, और अल्लाह के सिवा से यानी कि अल्लाह को छोड़कर तुम मेरी इबादत करो। किसी इंसान को ये चीज़ बिल्कुल भी जेबा नहीं देती, ये जो ना ही ये कोई कर सकता है, जिसको अल्लाह ताला किताब भी अता फरमाए, हिकमत भी अता फरमाए, नबूवत भी अता फरमाए, फिर वो इंसानों से जाकर कहने लग जाए कि तुम मेरे बंदे बन जाओ, यानी कि मेरी इबादत करने लग जाओ, अल्लाह को छोड़ दो। तो यहाँ पर अल्लाह ताला इनकी मजम्मत इस बात से कर रहे हैं, वलाकिन कूनू रब्बानिय्यीन, लेकिन वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि तुम एक रब वाले बन जाओ, रब एक अल्लाह वाले बन जाओ। बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताबा, जैसे कि उस किताब की तालीम का तकाजा है, यानी कि तौरात, इंजील, जितने भी नबी गुजरे, देखें यहाँ पर जितने भी नबी गुजरे हैं, सबका जो मकसद रहा है वो ये रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई इला सिवाय अल्लाह ताला के। अब बाबा आदम से लेकर अलैहिस्सलाम से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो कलमा रहा स्टार्टिंग का, वो यही रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये तो हमारा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी नबी आते हैं, जितने भी जिनको भी किताबें दी जाती हैं, जिनको भी सहीफे दिए जाते हैं, उन सब का मकसद क्या होता है, सिर्फ एक मकसद होता है कि तुम अपनी किताब में से जो भी तालीम देते हो, चाहे वो इंजील से दो, तौरात से दो, ज़बूर से दो, यानी कि, और या तो फिर तुम जो वही तुम्हारे पर नाजिल हो रही है उससे दो। उसका मकसद ये हरगिज़ भी नहीं होता कि तुम मुझको इलाह बना लो या मेरी इबादत शुरू कर दो या मुझको खुदा समझ लो। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये समझाना होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें, एक अल्लाह को माने, एक अल्लाह पर अपना ईमान लेकर आए, यानी कि पूरी तरीके से तस्लीम करें उसकी हिकमत को, उसकी किताब को, उसकी जो नबी जो खबरें लेकर आए हैं उनको, यानी जो मैसेंजर होते हैं उनकी पूरी तरीके से हम लोगों को पैरवी करनी है। कुरान में भी यही हुक्म आता है कि आप रसूलों की पैरवी करें। और रहेगी बात हमारी, तो हमें तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ का हुक्म दिया है कि हमारे तो कलमे में ही ये चीज़ है कि सारे नबियों पे ईमान लेकर आना है, सारे किताबों पे ईमान लेकर आना है, आखिरत के दिन पर ईमान लेकर आना है, अच्छी बुरी किस्मत पे ईमान लेकर आना है। तो हमारे लिए तो ये बनता ही नहीं है कि हम उनके नबियों को झूठा कहें या हम उनके नबियों से कुछ कहें, क्योंकि वो उनके नबी नहीं, हमारे भी नबी हैं। लेकिन ये लोग क्या करते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते थे। तो उन्होंने जब ये चीज़ कही कि आप भला ये चाहते हैं कि हम आपकी इबादत करना शुरू कर दें, हम आपकी पूजा करनी शुरू कर दें, तो ये वाली आयतें उतरी। अल्लाह ताला ने ये चीज़ फरमाई। और बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताबा बिमा कुंतुम तदरुसून, यानी कि ये जो किताब तुम सिखाते हो और तुम खुद भी पढ़ते हो, उसमें तो ये हरगिज़ भी नहीं लिखा हुआ कि आप किसी शख्स की इबादत करें, किसी बंदे की इबादत करें, किसी बशर की इबादत करें या उसको इलाह बना लें, ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना? वला या वला या उमरकुम अन तत्तखिजुल मलाइकता वन नबिय्यीना अरबाबा, और क्या वो इस चीज़ का हुक्म देगा कि तुम फरिश्तों को और नबियों को रब बना लो? आगे ये चीज़ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, आप खुद सोचिए कि जिसको इतनी बड़ी अल्लाह ताला ने नेमत दे दी कि उनको किताब भी अता फरमा दी, हिकमत भी अता फरमा दी, नबूवत भी अता फरमा दी, और सारी की सारी चीज़ें उन पर वाज़ेह कर दी कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। तमाम ज़मीन और आसमान में जितनी भी चीज़ें हैं, सब अल्लाह की इबादत करते हैं, सब अल्लाह की तरफ दौड़ते हैं। तो क्या आपको इतनी भी बात समझ में नहीं आती कि सिवाय अल्लाह के कोई एक मक्खी तक पैदा नहीं कर सकता, कोई एक मच्छर तक पैदा नहीं कर सकता? तो फिर आप किस तरीके से ये कह सकते हैं कि इंसान कह सकता है कि आप मुझे खुदा बना लें, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इन लोगों ने कहा था कि आप ये चाहते हैं। तो आगे क्या वो ये हुक्म करेगा आपको कि आप फरिश्तों को और नबियों को क्या बना लें, रब बना लें? जैसे फरिश्तों को ये अल्लाह की बेटी कहते हैं अल्लाह की बेटियां कहते हैं, तो ये चीज़ भी गलत है। और नबियों को इन्होंने क्या बना लिया, इलाह बना लिया, रब बना लिया। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इन्होंने एक फ़िरका उनमें ऐसा भी है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानता है, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे। वयअमुरुकुम बिल कुफ्रि, और क्या वो तुम्हें कुफ्र का हुक्म देंगे, यानी कि जो खुद इस तरीके से हैं, यानी कि उनके पास सारी हिकमत है, किताब है, हर एक चीज़ है, तो क्या वो तुम्हें इस चीज़ का हुक्म देंगे कि तुम फरिश्तों को और नबियों को अपना रब बना लो, या तुम्हें वो इस चीज़ कुफ्र का हुक्म देंगे बाद इज़ अंतुम मुस्लिमून, जबकि तुम पूरी तरीके से तस्लीम कर चुके, तुम ईमान ला चुके, तो वो तुम्हें इस चीज़ का हुक्म तो नहीं देंगे ना। जब उन्होंने एक चीज़ बताई अल्लाह की तरफ से आकर कि अल्लाह एक है, उसकी फर्माबरदारी करनी है तुम्हें, उसको खुदा मानना है, उसके अलावा से किसी की इबादत नहीं करनी। एक ये चीज़ पूरी की पूरी
جب سے دنیا بنی تب سے لے کے اب تک، یعنی کہ بابا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اب تک یہی چیز آ رہی ہے کہ آپ نے صرف اور صرف ایک اللہ کو الہ ماننا ہے، اس کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ ہر چیز کی بخشش ہو جائے گی مگر نہیں ہوگی تو شرک کی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز نہیں فرمائی کہ کسی بشر کے لیے، کسی انسان کے لیے یہ تو بالکل بھی ممکن نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کتاب دی جائے، حکمت دی جائے، نبوت دی جائے، اور پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ اور اللہ کو چھوڑ دو، یعنی کہ اللہ کی عبادت مت کرو، میری عبادت کرو۔ اور ولیکن تو نے ربانی، اور جو کتاب تم پڑھتے پڑھاتے ہو یا سکھاتے ہو اس میں سے، تو اس میں کہاں پہ ہے ایسا لکھا ہوا کہ تم لوگوں کو الہ بنا لو، انسانوں کو الہ بنا لو؟ تو اس آیتوں کا یہ اور وہ کیوں ہی تمہیں حکم دے گا کہ فرشتوں کو اور نبیوں کو اپنا رب بنا لو، یا تمہیں کیوں حکم دے گا کفر کا، یعنی کہ اللہ کے سوا سے کسی اور کی عبادت کا، وہ تمہیں کیوں حکم دے گا؟ اور جبکہ تم مسلمان ہو، یعنی کہ جبکہ تم تسلیم کر چکے ہو، اپنا سر تم نے جھکا دیا اللہ کے آگے، ایک رب مان لیا، تو وہ کیوں تم کو کفر کا حکم دے گا جبکہ وہ خود ایسا کرنے والا نہیں ہے؟ آگے آئے تو میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتم من الكتاب والحکمة ثم جاءكم رسول، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد و پیمان لیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ہی نبیوں سے یہ اس چیز کا وعدہ لیا تھا، اس چیز کا عہد لیا تھا، جن نبیوں کو کتاب دی گئی، حکمت دی گئی، سب کچھ دیا گیا، ان سے یہ اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان لیا تھا کہ تمہارے پاس ثم جاءکم رسول مصدقا، یعنی کہ ایک رسول، یعنی کہ یہاں پر جو بات چل رہی ہے وہ آخر الزمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام ہی انبیاءوں سے، تمام ہی نبیوں سے یہ عہد لیا تھا، جن کو کتاب بھی دی تھی، حکمت بھی دی تھی، تو ان سے یہ عہد و پیمان لیا تھا کہ ثم جاءکم رسول مصدقا، جب تمہارے پاس ایک رسول آئے گا جو تصدیق کرے گا تمہاری کتاب کی، تمہارے نبی ہونے کی، ہر ایک چیز کی تصدیق کرے گا جو ہم آج اپنے قرآن میں پڑھتے ہیں۔ تو وہ ایک ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ جو کتاب قرآن، اللہ تعالیٰ نے جو ہماری کتاب اللہ ہے، یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کی تصدیق کر کر بتائی ہے جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوگا، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ہوگا، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہوگا، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام ہو گئے، جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان کے بارے میں جو قرآن میں آیا ہے تو اس کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی کہ وہ نبی آئیں گے آخر الزماں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ان سب چیزوں کی کیا کریں گے؟ تصدیق کریں گے، یہ بتائیں گے کہ یہ سب چیزیں تھیں، یہ سب چیزیں سچ ہیں۔ تو یہاں پر کیا کرنا ہے تمہیں؟ تو آپ کو ضرور بضرور، یہاں پر دیکھو یہ لے کر آئے اللہ تعالیٰ لما معکم لتؤمنن، جب وہ رسول آئیں بالکل تصدیق کریں، تو اس وقت تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں یہ چاہیے کہ تم ان پر ضرور بضرور ایمان لے کر آؤ۔ دیکھو یہاں پر سب سے پہلے لا تؤمنن جو لے کر آئے نا، تو سب سے پہلے جو لام ہے وہ تو پہلے ہی تاکید کے لیے آتا ہے کہ ضرور، لیکن اس کے بعد میں جو نون پر شد ہے، نون پر جو تشدید آ گئی، وہ نون ثقیلہ کہلاتی ہے، یعنی کہ اس سے اور زور دیا جاتا ہے، ضرور بضرور، ضرور بضرور تم ان پر ایمان لے کر آنا، اور ضرور بضرور تم ان کی مدد کرنا۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں بھیجے جائیں گے، یہ عہد و پیمان اس وقت جب اللہ تعالیٰ لے رہے تھے تب کہا تھا کہ ایک رسول آئیں گے جو تصدیق کریں گے، تو تمہیں چاہیے کہ تم ان پر ایمان لے کر آنا اور ان کی مدد فرمانا، چاہے اپنے مال کے ذریعے سے، اپنے وقت کے ذریعے سے، اپنی طاقت کے ذریعے سے، اپنی قوت کے ذریعے سے، یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھی دانائی فرمائی ہے اس کے ذریعے سے آپ ان کی تصدیق کریں گے، ان پر ایمان لے کر آئیں گے اور ان کی مدد فرمائیں گے۔ تو لیکن یہود و نصارہ نے یہی نہیں کیا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اعراض کیا، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو عہد و پیمان ان کے نبیوں نے لیا تھا، یہاں پر انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا، یعنی کہ حضرت موسیٰ بھی ہوں گے اس وقت، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہوں گے، اور انہی کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے جو یہ نصرانی ہے، ان کو تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت بھی دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا اسم غرامی، یعنی کہ نام جو ہوگا وہ محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ تو جب ان کے ہی رسول نے ان کو خبر دی تھی، حالانکہ یہ ایسے جانتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے لوگ اپنی اولادوں کو جانتے ہیں، اپنی کتابوں کے ذریعے سے، اپنے نبیوں کے ذریعے سے، لیکن پھر بھی نہیں مانا انہوں نے،
انہوں نے پھر بھی نہیں مانا، پھر بھی اعراض کیا، پھر بھی منہ پھیرا، کفر کی طرف چلے گئے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بالکل واضح کر دی بات کہ جو آخر الزماں نبی ہے وہ کوئی ایک نبی، ایک قوم کے نبی نہیں ہے، اور نبی جو بھی بات کرتے ہیں وہ سب کے لیے یکسو ہوتی ہے. وہ کبھی آپس میں اختلاف نہیں رکھتے تھے. ایک ایک قوم پر دو دو نبی بھی رہے، تین تین ایک ایک وقت میں رہے ہیں، لیکن کبھی کوئی اختلافی بات نہیں ہوئی. وہ ایک ہی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کا پیغام سناتے ہیں. تو یہی چیز اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ آپ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ان کے اوپر آپ ایمان لے کر آنا اور ان کی مدد فرمانا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو، واخذتم علی ذالکم، کیا تم اس بھاری بوجھ کو لینے کے لیے تیار ہو یعنی کہ جو کچھ میں تم سے اس چیز کا وعدہ لے رہا ہوں، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو، کیا تم اس کا عہد و پیمان لیتے ہو کہ کل کو تم اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ان کے اوپر ایمان بھی لے کر آؤ گے اور ان کی مدد بھی فرماؤ گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ چیز فرما رہے ہیں کہ کیا تم اقرار کرتے ہو، اور تم کیا جو میں تم کو یہ دے رہا ہوں یہ ہے تو بھاری چیز ہے، کیا تم اس کو اٹھانے کے لیے تیار ہو. قالو، تو ان سب نے کہا، کس نے کہا، جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے سب نے کہا اقررنا، کہ ہم نے اقرار کیا، کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، آخر الزماں آئیں گے، ہم ان پر ایمان بھی لے کر آئیں گے اور ہم ان کی مدد بھی فرمائیں گے. لیکن یہود و نصارہ اس چیز سے پھر گئے. تو ہمیں دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی فضیلت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سے نبی نہیں ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پتلے میں روح بھی نہیں پھونکی گئی تھی، وہ مٹی کے تھے، تب سے نبی ہیں. اور جو ان کو نبوت ملی 40 سال کے اندر، ٹھیک ہے، وہ ظاہر تھی دنیا کے آگے، اس وقت ظاہر ہوئی، اور یہ تمام ہی عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف انسانوں کے نبی ہیں، انسانوں کے، جنوں کے، سب کے نبی ہیں. اور ان کی بڑی عظیم و شان ہستی رہی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک ہے وہ عظیم و شان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے انبیاء پر 6 باتوں میں فضیلت دی گئی. تو وہ 6 باتیں کیا ہے کہ صحیح مسلم میں یہ حدیث آتی ہے 523 نمبر پہ آئے گی. کیا کیا تھی وہ فضیلتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی؟ مجھے جامع کلمات دیے گئے، یعنی کہ جامع کلمات وہ ہوتے ہیں جو مختصر ہوتے ہیں لیکن ان میں بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں. اب یہاں پر یہ جو سارے ہی انبیاء کو 1,24,000 انبیاء ہیں ہمارے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ جب آخر الزماں آئیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، تو آپ سب نا انہی پر ایمان لے کر آنا اور انہی کی ہی مدد کرنا. اب بتاؤ کیا تم ان سب چیز کے لیے تیار ہو؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان سے اقرار لے رہے ہیں، تو انہوں نے اقرار بھی کیا. ٹھیک ہے، پھر اللہ نے کہا کہ میں تم گواہ رہنا اور میں بھی گواہ ہوں تمہارے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے، پھر تم مکرنا مت. تو جب یہ اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر کے آ چکے تو پھر انہوں نے زمین میں آ کر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہود و نصارہ نے یہ حرکت کیوں کی؟ اب دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی بڑی ہے کہ فرماتا ہے کہ مجھے تمام ہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر 6 باتوں میں فضیلت دی گئی. پہلی بات تھی جامع کلمات، یعنی کہ جامع کلمات کیا ہوتے ہیں؟ جو ہوتے تو تھوڑے لیکن ان میں بات کیا ہوتی ہے؟ پوری پوری مکمل ہوتی ہے اور بہت ڈیپ ہوتی ہے. یعنی کہ قرآن پاک، جو قرآن پاک ہے، اگر آپ اس کی ایک ایک آیت کو اٹھا کر دیکھیں تو وہ اس میں اتنی ڈیپنیس ہے کہ انسان اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا، انسان صرف سرسری باتیں کر سکتا ہے. یہ اس کا جو پورا پورا علم ہے وہ اللہ کو ہی معلوم ہے. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ ان کو جامع کلمات دیے گئے. دوسری بات یہ تھی کہ ان کا جو رعب تھا نا وہ دشمنوں پر بہت تگڑا پڑتا تھا. یعنی کہ اگر وہ کسی غزوہ میں بھی جاتے تھے یا کہیں کوئی لڑائی بھی ہوتی تھی تو کافی دور ہوتے تھے وہ، لیکن دشمنوں کے دلوں پہ ان کا رعب پہلے سے ہی پڑ جاتا تھا اور کوئی بھی ان کو نظر بھر کے دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف دشمنوں کے اوپر ہی ان کا رعب تھا، یعنی کہ نارمل انسان بھی ان کو نظر بھر کے نہیں دیکھ سکتا تھا. ایسا رعب اللہ تعالیٰ نے اور انبیاء کے برخلاف آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا. اور دیکھیے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا. مال غنیمت وہ ہوتا ہے جب کوئی غزوہ ہوتا ہے یا کوئی اسلامک لڑائی ہوتی ہے کہ دشمنوں کی طرف سے جو مال چھوڑا جاتا ہے، یعنی کہ جب وہ ہار جاتے ہیں اور ان کا جو مال بچ جاتا ہے وہ ہوتے ہیں، اس میں قیدی بھی ہو سکتے ہیں، مال بھی ہو سکتا ہے اور اسلحے بھی ہو سکتے ہیں، گھوڑے بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ ہوتا ہے مال غنیمت. پہلے کی امتوں کے لیے یہ والا مال جو تھا وہ حلال نہیں تھا.
پہلے کی امتوں کا کیا ہوتا تھا، اگر وہ کچھ اس طریقے سے اسلامک کوئی لڑائی کیا کرتے تھے تو وہ جتنا بھی مال ہوتا تھا وہ ایک جگہ رکھ دیتے تھے اور آگ آتی اس کو جلا دیتی تھی، یعنی کہ حلال نہیں تھا وہ. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال غنیمت کو کیا کر دیا گیا، حلال کر دیا گیا. اور چوتھی جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی، ساری زمین کو میرے لیے پاک کرنے والا بنا دیا، یعنی کہ اور مسجد بنا دیا. کیسے؟ پہلے یہ تھا کہ کہیں کہیں عبادت گاہ ہوتی تھی، وہیں پہ جا کے وہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ تعالیٰ نے تمام ہی زمین کو مسجد بنا دیا کہ آپ کہیں پر بھی سجدہ کر سکتے ہیں، اور تمام ہی زمین کو پاکی حاصل کرنے والا بنا دیا. کیسے؟ اگر آپ کہیں بھی پانی نہیں پاتے تو آپ کیا کریں گے، تیمم کریں گے، زمین پہ ہاتھ ماریں گے، وہ آپ کو پاکیزہ کر دے گی اور پھر آپ کہیں پر بھی نماز پڑھ لیں گے. تو یہ چیز بھی بہت بڑی فضیلت ہے یہ بھی. اور مجھے تمام مخلوقات کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا. ایک تو زمین کو پاک کر دیا گیا، مسجد بنا، پوری زمین کو سجدے کے لیے پاک کر دیا گیا. دوسرا کہ آپ اس مٹی سے بھی پاکی حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ پانی نہ پائیں. اور تمام ہی مخلوقات کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا. یہ چیز واضح ہے بالکل کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام ہی عالم کے انبیاء ہیں، اور مجھ کو انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا. یعنی کہ مجھ پر کیا کیا گیا ہے، مجھ پر ہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ ختم کر دیا گیا. میرے بعد اب کوئی بھی نبی نہیں آئیں گے. دیکھیں حدیث میں آتا ہے، جامع ترمذی میں ملتی ہے ہم کو یہ حدیث 3609 نمبر پہ. کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حکم تعالیٰ، میں اللہ کے نزدیک اس وقت بھی خاتم انبیاء لکھا جا چکا تھا جب آدم علیہ السلام بھی اپنی مٹی میں تھے. یعنی کہ یہ اسٹارٹنگ سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے انبیاء رہے ہیں. تو سوچے کیا ہی مرتبہ ہے اور کیا ہی شان ہے اور کیا ہی بزرگی ہے، کیا ہی رعب ہے، کیا ہی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت انبیاء علیہ السلام پر ان کو دے دی. اور دیکھیں دوسری ایک جگہ اور آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ 4712 نمبر کی، اور صحیح مسلم میں بھی آپ کو مل جائے گی 2278 نمبر پہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں قیامت کے دن تمام بنی آدم کا سردار ہوں گا. یعنی کہ دیکھیں ابھی دنیا میں جو فضیلت تھی وہ ہم نے دیکھ لی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابھی قیامت میں بھی ان کو فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں. ایک تو یہ تمام ہی انبیاء کے کیا ہوں گے، سردار ہوں گے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی پاک تو بہت سب سے بعد میں آئے ہیں، سب سے آخر میں آئے ہیں، وہ کیسے سردار ہو جائیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اللہ نے واضح کیا کہ وہ تو اس وقت سے نبی ہیں جب آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح بھی نہیں پھونکی گئی تھی. تو دیکھیں یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے کہ سارے ہی انبیاءوں پر کیا بنیں گے، سردار ہوں گے، سارے ہی انبیاءوں کے سردار ہوں گے. یہ فخر کی بات ہے. یہ فخر کی بات ہے کہ، اور اس چیز کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کہا کرتے تھے کہ میں اس چیز پہ فخر نہیں کرتا، بلکہ یہ فخر کی بات ہے لیکن میں اس چیز پہ بالکل بھی اس چیز پہ فخر نہیں کرتا، یعنی کہ میرے اندر کوئی گھمنڈ نہ پیدا ہو جائے اس چیز سے. تو اللہ کے رسول اس چیز سے ڈرا بھی کرتے تھے. اور سیکنڈ چیز جو ہوگی وہ ہوگی میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا. یعنی کہ جب کل قیامت میں سب نفسی 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 خاموش ہوں گے، ان کے چہرے ایک دم ایسے، اچھا کہہ سکتے ہو کہ بالکل ایسے ہوں گے کہ اب کہاں سے مدد آئے گی، اب ہمیں کون بچائے گا، کیونکہ وہ وقت جو ہوگا بہت بھاری ہوگا. سب کے گناہ ایسے نظر آ رہے ہوں گے جیسے کتنے زیادہ گناہ ہیں، بہت زیادہ گناہ ہیں. اس وقت کوئی نظر نہیں آئے گا، سارے انبیاءوں کے پاس جائیں گے، سب معذرت کر لیں گے کہ ہم اس کے اہل نہیں ہیں، آپ کہیں اور جائیں، آپ کہیں اور جائیں. تب جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. تو یہاں پر یہ جو بتایا جا رہا ہے، یہی بتایا جا رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، یعنی کہ تعریف کا جھنڈا ہوگا. حمد کہتے ہیں تعریف کو، حمد کا جھنڈا ہوگا. اور یہ فخر کی بات نہیں ہے، یعنی کہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ حمد کا جھنڈا ہوگا جب اللہ تعالیٰ ان کو ایسے کلمات سکھائیں گے جن کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، سجدے میں گر جائیں گے اور سبھی تمام ہی امت کی سفارش کریں گے. تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے، اللہ کے رسول کو یہ بھی فضیلت دی گئی ہے. اور تیسرے نمبر پر اس دن ہر نبی آدم علیہ السلام سے لے کر ان کے بعد سب کے سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. یعنی کہ تمام دیکھیں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں وہ اور ان کی تمام ہی امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گی. تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے جو کل قیامت میں اللہ کے رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی. اور چوتھی فضیلت یہ ہے کہ سب سے پہلے میری قبر شقاف
کریں گی، یعنی کہ جب قیامت میں سب کی قبریں پھٹیں گی تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سب سے پہلے پھٹے گی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اٹھیں گے، یعنی میں سب سے پہلے زندہ اٹھایا جاؤں گا اور سب سے پہلے شفاعت کرنے والا اور جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ میں ہوں گا۔ یعنی کہ اتنی فضیلتیں، اتنے احسان، اتنے ہم پر نظر کرم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دنیا میں بھی فضیلت، آخرت میں بھی فضیلت، تو ہم کو چاہیے کہ ہم انہی کی پیروی کریں، ہم ان کی طرح بننے کی کوشش کریں۔ یہاں پر جو یہ یہود و نصارہ نے ان پر کہا کہ آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کہ ہم آپ کی پوجا کریں، تو دیکھیں کوئی بھی شخص، ہم جو ہیں امتی ہیں، ہمیں تو امتی ہونے کا یہ چیز دکھنی بھی تو چاہیے۔ ہم کیوں سنتیں نہیں اپناتے؟ ہمارے بیٹھنے میں پتہ چلنا چاہیے کہ مسلم ہیں، ہمارے اٹھنے میں پتہ چلنا چاہیے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارے بولنا چالنا ان سب چیزوں میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک دکھنی چاہیے۔ وہ کب آئے گی؟ جب ہم سنتوں کو زندہ کریں گے، جب ہم سنتوں کو پڑھیں گے، جب ہم سنتوں پہ چلنے کی کوشش کریں گے۔ تو جتنی بڑی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا ہمیں ان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے؟ ہمیں کیوں ان کی چھوٹی چھوٹی سنتیں چھوڑ دیتے ہیں؟ ہم کیوں ان کی بڑی بڑی سنتیں چھوڑ دیتے ہیں؟ ہمیں یہ پوری طریقے سے چاہیے کہ ہم ان کی پیروی کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جب اقرار لے لیا، اس کے بعد میں فرمایا فما تولا بعد، یعنی کہ اس کے بعد جو پھر گیا، اس کے بعد جو اپنے عہد و پیمان سے پھر جائے، ذالک فاولئک هم الفاسقون، تو وہی ہے۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تاکید کر کے فرمایا ہے، جو ہم ضمیر آ رہی ہے بیچ میں، یہ اسی لیے ہے کہ وہ ہی ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ وہ ہے نافرمان، اور ایک ہوتا ہے وہ ہی ہیں جو نافرمان ہیں، یعنی کہ جو فساد کرنے والے ہیں، جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں، وہی لوگ ہیں، یعنی کہ جنہوں نے یہ عہد و پیمان توڑ دیا۔ اور یہ عہد و پیمان کس نے توڑے تھے؟ یہود و نصارہ نے توڑے تھے۔ اللہ نے جب ان سے عہد و پیمان لے لیے اور اس کے بعد میں اقرار بھی کروا لیا اور پھر کہا کہ گواہ رہنا، تم بھی گواہ ہوگا، لیکن پھر بھی اگر پھر جائیں تو سوچیں کہ جب ان کے نبی آئے ہوں گے تو انہوں نے نہیں بتائی ہوگی ان کو یہ بات؟ بتائی ہوگی۔ کیا ان کی کتابوں میں یہ نہیں لکھا ہوگا؟ بالکل لکھا ہوگا، بالکل لکھا ہے۔ اور یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے بہت اچھے طریقے سے کہ آخر الزماں ہوں گے، ہمیں ان کے اوپر ایمان لینا، لیکن یہ اپنی ہٹ دھرمی میں رہے، یہ اپنی میں رہے، تو اس وجہ سے ان کے لیے ہی یہ فرمایا کہ اگر پھر تم جو پھر گئے تو پھر تم ہی ہو نافرمان اصلی والے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ چیز فرما رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وغیر دین اللہ یبغون لہ اسلم ما فی السماوات والارض۔ اب کیا یہ لوگ اللہ کی فرما برداری کا طریقہ، یعنی کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی جو یہ فرما برداری کریں، اس کے لیے کوئی اور طریقہ اپنائیں گے کیا؟ یعنی کہ جو طریقہ کتابوں میں ہے، حکمت میں ہے، اس کو چھوڑ کر یہ کیا چاہتے ہیں کہ کوئی اور طریقہ کھوج لے؟ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ جو سوالیہ نشان لے کر آنے وہ اس لیے تم بتاؤ، جبکہ پتہ ہے سب کچھ کہ کیا چاہتے ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون، یعنی کہ تم اب یہ لوگ اللہ کی فرما برداری کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں کیا؟ یعنی کہ اگر یہ اللہ کی فرما برداری نہ کریں تو کس طریقے سے یہ فلاح پانے والے ہیں؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں آگے آیت میں بلہ سلام من فی السماوات والارض، یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک چیز جو زمین آسمان میں ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی باتوں کو تسلیم کرتی ہے، اللہ کی فرما برداری کرتی ہے، اللہ کی تسبیح کیا کرتی ہے۔ جو کچھ زمین و آسمان میں، چاہے وہ پسندیدگی سے کرے یا تو پھر ناپسندیدگی سے کرے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہ کے کرے یا نہ چاہ کے کرے۔ جیسے جو دیکھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے وہ دل سے ایمان لے کر آتے ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ دل سے ایمان لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگ تصدیق کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے۔ ہمارے دلوں میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو کراہیت کے ساتھ نہیں کرتے، ہم اس کو پورے دل سے مانتے ہیں، دل سے کرتے ہیں۔ لیکن جو کافر لوگ ہیں وہ دل سے تو نہیں مانتے، لیکن جب کل قیامت میں ان کو ماننا پڑے گا، جب کل قیامت میں ان کو اٹھایا جائے گا، ان کو کہا جائے گا تو وہ تب مانیں گے، لیکن کراہیت کے ساتھ مانیں گے۔ اور دوسری چیز یہاں پر دیکھو، زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب تسبیح کرتی ہیں، جتنی بھی چیزیں دیکھیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہم تو بولنا چالنا جانتے ہیں تو ہماری بولی تو سمجھ میں آتی ہے۔ ایک ہو گئے جنات، ٹھیک ہے، ان کو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ بھی اپنے طریقے سے اللہ کی تسبیح کرتے ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے۔ دوسری چیز جو دیکھو، دو کیٹیگریز میں اگر ہمیں ڈیوائڈ کریں تو ایک تو ہے جاندار اور ایک ہے بے جان۔ جاندار
کی تسبیح سنائی آئے گی، وہ تو بولیں گے تو ان کی آواز سنائی آئے گی چاہے وہ چوپائے ہوں، لیکن ہم سمجھ نہیں پائیں گے۔ دیکھیں اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر بھی یہ ہوا تھا کہ ایک پیڑ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پھر اسی جگہ چلا گیا، اور سب اس کا مشاہدہ کر رہے تھے، سب لوگ دیکھ رہے تھے، تو ہاں یہ کیا بات ہوئی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس نے اللہ سے اجازت لی تھی کہ یہ مجھے سلام کرے، تو یہ مجھے سلام کرنے آیا تھا۔ تو بظاہر تو ایسا پاسبل نہیں ہے، لیکن یہ ایک معجزہ بھی تھا، اور دوسری چیز کہ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ پیڑ پودے یہ جتنی بھی بے جان چیزیں یہ سب تسبیح کرتی ہیں، یہ سب تسبیح کرتی ہیں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ٹائم پر جو سورہ نمل میں گزرتا ہے، چینٹی تھی، وہ اپنا کھانا وغیرہ ڈھونڈ رہی تھی، تو جب انہوں نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ایک چینٹی نے دیکھا وہاں پر، تو انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کو آگاہ کر دوں کہیں یہ ان کے پیر کے نیچے دب کے ختم نہ ہو جائیں تو انہوں نے کہا، تو سوچیں کہ وہ جب چینٹی نے کہا تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دیا۔ تو جب وہ بول رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، عقل ہے ان کے اندر بھی، تو وہ چیزیں بھی تو تسبیح کرتی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا، وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہیں، چاہے وہ پسند اپنی پسند سے مانے، چاہے ناپسند سے مانے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی فرمانا ہے کہ اب کیا یہ لوگ اللہ کی فرمانبرداری کا طریقہ، یعنی اللہ کے دین چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں، یعنی کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کو چھوڑ دیں، جیسے یہودی اور نصارہ ہیں، انہوں نے اپنا ہی کچھ الگ سسٹم بنا لیے جو کہ ان کے انبیاء علیہ السلام سکھا کے نہیں گئے تھے۔ انہوں نے اپنے ہی سب طریقے بنا لیے، کتابیں بدل ڈالی، اپنی سہولت کے حساب سے سب کچھ کر لیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہی چیز کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی فرمانبرداری کو چھوڑ دیں اور کچھ کر لیں تو اس سے کامیاب ہو جائیں گے کیا؟ جب زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، ہر ایک چیز اللہ کی ہے، اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سب کچھ اللہ کی، ساتوں آسمان زمین، اس کے درمیان میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب تسلیم کرتے ہیں کہ ایک اللہ ہے، اس کی تسبیح بھی کرتے ہیں۔ تو انہیں کیا ہوا ہے کہ یہ کوئی نئی چیز ڈھونڈنے کی چل دی ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور ان کو لوٹایا جائے گا اللہ ہی کی طرف، چاہے یہ مانے چاہے نہ مانے، لیکن ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کو لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہی ہے۔ تو یہاں پر ان آیتوں کا جو پورا کا پورا خلاصہ نکلتا ہے وہ یہی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو یہاں پر ان کی بتایا گیا کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، ان کی ایک چیز یہ کھولی گئی یہاں پر کہ یہود و نصارہ کیا کرتے تھے، اپنی کتابوں کو اس طرح پڑھتے تھے کہ سامنے والے کو لگے کہ کتاب کا ہی حصہ ہے، اس طریقے سے پڑھتے پڑھاتے تھے، اور جبکہ وہ اس چیز کو جانتے بھی تھے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی کہ ہم نے آیتیں چھپا لی ہیں، ہم واضح نہیں کر رہے وہ چیز جو اللہ کی طرف سے، لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے۔ تو آج ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے۔ بہت سی جھوٹی حدیثیں بیان کر دیتے ہیں لوگ باگ، اس کی تصدیق بالکل بھی نہیں کرتے، بہت سی جھوٹی آیتیں بھی بیان کر دیتے ہیں، قرآن میں یہ لکھا ہے، منہ کھول کر بول دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہمیں ان چیزوں سے ڈرنا چاہیے بہت زیادہ، آج بھی ہمیں ان چیزوں سے ڈرنا چاہیے کہ ہم جو اللہ کا کلام ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، ان کی پہلے تصدیق کر لیں، پہلے ان کو دیکھ لیں کہ واقعی وہ ویسی بات ہے بھی یا نہیں ہے، تب ہم آگے پہنچائیں۔ تو یہ لوگ بھی یہی کیا کرتے تھے۔ تو اس پر بھی یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے اور وہ جانتے بھی تھے کہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دیکھیں آج کے ٹائم پہ بھی ایسا ہوتا ہے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے بہت سے علماء بھی ایسا کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ مجھے معاف کرے، بہت سے عام انسان بھی ایسا کرتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، ہم اللہ پہ تہمت باندھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت باندھ رہے ہیں، لیکن وہ کرتے ہیں اس چیز کو۔ تو ہمیں اس والی آیت سے یہی سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں جو جیسا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم آگے اس کو ویسے ہی پہنچائیں، اور کوئی نئی چیز پیدا نہ کرے، کیونکہ ہر ایک نئی چیز گمراہی ہوتی ہے، اور گمراہی کی جو سزا ہے وہ بدعت ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کسی بھی بشر کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے جس کو ہم نے کتاب دی، حکمت دی، نبوت دی، اس کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ اپنے آپ کو خدا بنا لے۔ اب یہاں پر بھی اگر ہم اس کو دنیا سے جوڑنے کی کوشش کریں تو آج کے ٹائم پہ کسی کو تھوڑا سا علم ہو جاتا ہے نا، تو وہ اپنی عبادت کروانا شروع کروا دیتا ہے۔ دیکھیں مشرکینوں میں تو یہ چیز عام ہے، آج تک ان کے خدا پیدا ہی ہوتے رہتے ہیں، کسی نے ذرا سا بس تھوڑی سی چوکی لگا کے بیٹھے چلے، وہاں پر بہت سے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے، وہ نہیں سمجھتے، نہ ان کو عقل ہے اس چیز کی۔ لیکن مسلمانوں میں بھی یہ چیز بہت زیادہ آج کے ٹائم پہ راجے ہوتی ہے، یعنی کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بابا بنا لیتے ہیں، یا اپنے آپ کو کوئی اور کیٹیگری دے کر یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ تم میری عبادت کرو میں تمہیں اللہ تک پہنچا دوں گا، تم میرے پاس آؤ میں تمہیں اللہ تک پہنچا دوں گا، تم میری پیروی کرو میں اللہ تک پہنچا دوں گا، جبکہ وہ طریقہ اللہ کا ہے ہی نہیں۔ وہ
طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہی نہیں، وہ چیز قرآن میں ہے ہی نہیں۔ تو یہاں پر ہمیں تو اللہ تعالیٰ یہی کہیں گے کسی بشر کے لیے، کسی انسان کے لیے یہ تو بالکل بھی پاسبل نہیں ہے کہ ہم اس کو کتاب بھی دے دیں، حکمت بھی دے دیں، نبوت بھی دے دیں، اس کے بعد میں وہ لوگوں سے کہیں کہ تم میری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر۔ آج کے ٹائم پہ ہم یہ بہت کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا نماز کے ذریعے سے صبر حاصل کرو، نماز کے ذریعے سے مجھ سے مانگو، میں نے تمہارے لیے راستہ کھول دیا، لیکن ہم جاتے ہیں دوسرے لوگوں کے پاس میں کہ بابا کوئی تعویذ بنا دو، بابا کوئی جادو کروا دو، بابا اس نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، اس کے لیے کوئی مرچی پڑ دو، اس کے لیے کوئی چینی پڑ دو، پتہ ہی نہیں اللہ مجھے ہمیں معاف کرے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بالکل بچنا ہے، کیونکہ یہ طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ بالکل غلط ہے، گمراہی کا طریقہ ہے، اس لیے ہمیں ان بدعتوں سے بچنا ہے۔ تو اور کسی انسان کے لیے پاسبل ہے ہی نہیں کہ وہ جگہ لے لے اس کتاب کی، یا وہ جگہ لے لے نبیوں کی۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد نا 300 جھوٹے نبی آئیں گے اور وہ پوری طریقے سے وہ سب کچھ بتائیں گے کہ ایسا ہے ویسا ہے، لیکن ہمیں ان کی تصدیق نہیں کرنی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں بہت اچھی طریقے سے بتا دیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلی شہادت کی اور درمیان کی ملائی اور کہا کہ دیکھو میں آ چکا، میرے بعد صرف قیامت آئے گی، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو سمجھ جانا کہ وہ جھوٹا ہے۔ تو ہمیں اس چیز پہ پوری طریقے سے دیکھ لینا چاہیے سامنے والا کیا کہہ رہا ہے، کیا اس کی باتیں اصلاح کی ہے بھی۔ آج میں نے مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت دیکھی جو لوگوں کو سجدہ کر رہی ہے، جو قبروں کو سجدہ کر رہی ہے، جو نعوذ باللہ اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں پر جھکی پڑی ہے، اس کو مان رہی ہے۔ تو یہ چیز کے لیے بھی بالکل جائز نہیں ہے انسان کے لیے کہ وہ اللہ کے سوا سے کسی کو پکارے، اللہ کے سوا سے کسی سے مانگے، یا اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرے۔ تو ان آیتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، اور جو کتاب میں لکھا ہے تم اس کو پڑھتے بھی اور پڑھاتے بھی ہیں، کہ اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، سنتیں دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد میں بھی اگر ہم جھوٹ باندھیں، اگر ہم جھوٹی بات، اس کے بدلے میں جہنم کی آگ ہے۔ اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے بہت اچھی طریقے سے۔ اور کیا ہی وہ حکم کرے گا، یعنی کہ جس کے پاس حکمت ہے پوری طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کتاب، کیا وہ تمہیں حکم کرے گا کہ تم فرشتوں کو دیکھو؟ یہاں تو بہت بڑی بات اللہ نے فرمائی فرشتے بتائے اور نبی بتائے، لیکن عام لوگ کیا کرتے ہیں، وہ تو انسانوں کو انسان خدا بنا دیتے ہیں۔ انسان کیا، پیڑ کیا، زمین کیا، بس نعوذ باللہ اللہ ہمیں معاف کرے، مشرکوں نے حد مچا رکھی ہے، وہ تو کسی چیز کو بھی خدا بنا لیتے ہیں، لیکن ہمیں ایسا بالکل بھی نہیں کرنا۔ یعنی کہ جو نبی ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں، وہ تمہیں کیوں ہی حکم کریں گے کہ تم فرشتوں کو رب بنا لو یا نبیوں کو رب بنا لو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ ایسی بالکل بھی، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کری ہے کہ کوئی بھی نبی تم سے آ کر یہ نہیں کہے گا کہ تم میری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر۔ تو یہاں پر ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ، اس والی آیت میں اللہ تعالیٰ پوری طریقے سے واضح کر رہے ہیں کہ ہمیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں ماننا، یہاں تک کہ ہمیں اپنی نفس کی بھی نہیں سننی، یہاں تک کہ ہمیں اگر خلاف جاری ہے بات اللہ کے اور رسول کے تو ماں باپ کی بھی نہیں سننی۔ ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ نماز چھوڑ دو تو تم نماز چھوڑ دو، کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ لا معصیۃ اللہ، حدیث گزرتی ہے کہ اللہ کی فرمانبرداری میں کسی کی بھی اللہ تعالیٰ کی جب فرما برداری کرنی ہے اس میں آپ کسی کا کہنا نہیں مانیں گے، یعنی کہ اگر وہ اس چیز سے ہٹانا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر یہ چیز پوری طریقے سے واضح ہو گئی کہ کسی انسان کے لیے نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہلوائے اور اللہ کو کہے کہ اللہ کے سوا سے مجھ کو مان لو، اور نہ ہی فرشتوں کو ماننا، نہ ہی نبیوں کو ماننا ہے، اور نہ ہی وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا۔ اگر تم پوری طریقے سے دین میں آ چکے تو کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا، یعنی کہ یہ کہے گا کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا مان لو۔ آگے جب اللہ تعالیٰ نے آگے والی جو آیت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فرمایا کہ دیکھو نبیوں سے عہد و پیمان لے چکا ہوں، اب اس میں یہاں پر ہمیں بہت اچھے سے سمجھ لینا چاہیے یہاں پر اللہ کے رسول کی کیا کیا فضیلتیں ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو ہمیں بھی پوری طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ایمان رکھنا ہے، جو ان کی سنتیں ہیں، جو انہوں نے ہمیں سکھایا ہے، جو انہوں نے ہمیں قرآن عطا فرمایا ہے، اس پہ ہی چلنا ہے، ہمیں اس سے ہٹنا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا بنا لیں، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ تبع تابعین کو بنا لیں کہ نہیں وہ خدا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کسی ولی کو بنا لیں، ٹھیک ہے، کسی غوث کو بنا لیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بالکل بھی یہ چیز کی کہیں گنجائش نہیں ہے کہ آپ اللہ کے سوا سے کسی کو خدا بنا لیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سے کسی کو نبی کہیں۔ یہ کیونکہ وہ آخر الزمان ہے تو یہاں پر یہ چیزیں واضح کر دی گئی کہ سارے انبیاءوں سے ہم نے جب عہد لے لیا تھا، عہد و پیمان لے لیا تھا، تو پھر یہ کیوں مکر گئے؟ پھر لاسٹ میں آ کر جب انہوں نے کہا کہ جو
फिरेगा इस बात से, यानी कि तुम तस्दीक करो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उन पर ईमान लेकर आओ और उनको पूरी तरीके से उनकी मदद करो और जरूर जरूर उन पर ईमान लेकर आओ। तो जब इकरार दे आए अल्लाह के पास में और फिर अगर तुम इस चीज से फिरते हो तो फिर तुम ही फासिक हो, तुम ही नाफरमान हो। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, इस आयत से हमें यही मालूम होता है कि हमें पूरी तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखना है। आगे वाली आयत से हमें ये मालूम होता है कि ये जो लोग हैं ये चाहते हैं कि रब ने जो हमें तरीका बताया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तरीका बताया, क्या उसके अलावा से कोई और तरीका चाहिए तुमको? यानी कि अल्लाह के तरीकों को छोड़कर तुम अल्लाह की फरमाबरदारी छोड़कर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी छोड़कर कोई किसी और की फरमाबरदारी करोगे? ये बताओ तुम क्या चाहते हो? हालांकि आसमान और जमीन में जितनी भी सारी चीजें हैं, चाहे वो चाहे वो ना चाहे, वो अल्लाह की फरमाबरदारी करेंगी ही करेंगी। ये चीज बिल्कुल वाजे करती कि मुस्लिम तो जिंदगी भर फरमाबरदारी करता है, लेकिन जो ना मानने वाले हैं वो आखिरत में उनको फरमाबरदारी करनी पड़ेगी, मानना पड़ेगा कि हाँ यही था जो हमने दुनिया में नहीं माना था। और बाकी जितने भी जानदार हैं या बेजान हैं, सभी ही अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहते हैं। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन सबको ना लौट कर मेरी तरफ ही आना है। चाहे देखें, एक जो निकले कहीं से भी दुनिया में, हम कैसे भी रह लें, थोड़ी सी दुनिया के लिए हम अपनी आखिरत बिगाड़ लें, तो लेकिन लौट के हमें कहाँ जाना है, ये चीज सोच लें कि एंड में हमें जाना उसी तरफ है, तो हम उससे क्यों बिगाड़े। किसी इंसान की तरफ होता है ना कि भैया लौट के तुझे घर ही जाना है, तो तुम अपने फादर के साथ सही चलो, माँ के साथ सही चलो, बाप के साथ सही चलो, बहन भाइयों के साथ चलो। एक चीज होती है ना, ये तो एक दुनियावी मिसाल है कि हमें जिस तरफ लौट कर जाना होता है हमें उसके साथ सही चलना होता है। तो यहाँ पर भी तो लौट कर तुम्हें अल्लाह के पास ही जाना है। तो सारे गुनाह, सारे अजाब जो भी कुछ तुमने किए हैं वो सब खोल दिए जाएंगे, या जितनी नेकी की है वो भी खोल दिए जाएंगे। कल क़यामत में हर किसी को बिल्कुल वाज़ेह तरीके से उसके हर एक नेकी का और हर एक बदी का बदला दे दिया जाएगा। तो फिर तुम इस चीज को समझते नहीं हो क्या? फिर भी तुम अल्लाह के सिवा से पुकारने की कोशिश करते हो। तो यहाँ पर यही चीज वाज़ेह की जा रही है कि इन लोगों से पूछो तो सही, क्या ये कोई और तरीका चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो फिर अल्लाह की फरमाबरदारी तो हुई नहीं, फिर तो तुमने उनके साथ शिर्क कर दिया और शिर्क की माफी तो है नहीं। तो हमें ये चाहिए कि यहाँ पर हम पूरी तरीके से तौहीद वाले बन जाएं, हम पूरी तरीके से अल्लाह पर ईमान लेकर आए, इसके अलावा से ना लेकर आए। और आगे आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं हाँ, तो हमें इन सब आयतों से यही सीखने के लिए मिलता है कि एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अजमत और शान है उसको अपने दिल में उतारें, और वो रब नहीं है, यानी कि वो खुदा नहीं है, उनको खुदा की जगह नहीं रखना। और दूसरी चीज, जो उनकी शयान शान है उसके तरीके पर उन्होंने जो हमें सिखाया है उस पर चलें और कोई इलाह ना बनाए दूसरा। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जल्ला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।